الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا له الخلق والأمر. وقال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اس کائنات کا خالق اکیلا اللہ ہے، اور اس کائنات کے تمام امور کے فیصلے بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اس نے کیا ہے، یہ نظام بھی اسی کے فیصلے سے چلتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کسی کو پکڑنا چاہے تو بچا کوئی نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، نوازنا چاہے تو محروم کوئی نہیں کر سکتا۔ القہار بڑا زبردست ہے، العزیز سب پہ غالب ہے، دینے پہ آئے تو محروم کوئی نہیں کر سکتا، اور وہی بندش کھول دے تو کوئی نہیں کھڑکی کھول سکتا اور دروازہ کھول سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها، جس کے لیے نوازشات کے دروازے وہ کھول دے کون بند کر سکتا، اور جس کے لیے وہی ذات بندش کر دے کوئی نہیں کھول سکتا۔ تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، وہ چاہے تو عزت کے نقشوں میں رسوا کر دے، اور چاہے تو رسوائی کے نقشوں میں عزت دے دے، یہ اسی کی قدرت ہے کہ مردے انڈے سے زندگی پیدا کرتے ہیں، اور ایک زندگی سے مردہ چیز پیدا کرتے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے وہ رسوا کرنا چاہے کوئی نہیں عزت دے سکتا۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جس کے پاس جو عطا ہے اور جو نعمت ہے اسی کی دی ہوئی ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا وہ اکیلا بادشاہ ہے، اسی کی قدرت کائنات پہ چلتی ہے۔ تو میرے عزیزو، بڑی سمجھداری ہے، بڑی سمجھداری اور عقل مندی ہے کہ بندہ ہر وقت اس کے دامن سے، اس کے دامن فضل سے وابستہ رہے، اور اس کے فضل کا طالب رہے۔ دنیا چاہیے تو اسی کے در کا سوالی بنے، آخرت کی فکر ہے تو نیکیوں کی توفیق کا سوال بھی اسی سے کرے، کسی سے اندیشہ اور ڈر ہے تو سلامتی اور امن بھی اسی سے مانگے، ہمیشہ راحت اور آرام میں رہے، ہمیشہ راحت اور آرام میں رہے گا۔ ایک وہی در ہے جو جتنا مانگتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اس کے سامنے سوال ہی نہیں بنتا اس سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں، اور جتنا زیادہ اس ذات سے مانگتا ہے اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بٹھا دو نا بھائی، اس کو بٹھا دو۔ تو اس کے در کا سوالی رہنا خوش نصیبی ہے، اس کے فضل کا طالب رہنا
حفاظت ہے، دنیا کی چاہت ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ آخرت کی فکر اللہ نے نصیب فرمائی، خیر کی توفیق اسی سے مانگے۔ کوئی اندیشہ ستا رہا ہے، سلامتی اسی سے چاہیں۔ کوئی اندر غم اور فکر ہے، حفاظت کا سوال اسی سے کریں۔ الا لہ الامر، اس لیے کہ حکم اسی کا چلتا ہے، اسی کے چاہنے سے حالات بدلتے ہیں اور حالات آیا کرتے ہیں۔ کوئی مصیبت ہو، کوئی راحت ہو، اس کے فیصلے کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء فعليكم عباد الله بالدعاء فعليكم عباد الله بالدعاء۔ دعا ایک ایسا اسلحہ ہے ایمان والوں کا، مسلمانوں کا یہ ایسا اسلحہ ہے، ایسا ہتھیار ہے مسلمانوں کے پاس کہ جو حالات آ چکے ہیں یہ ہتھیار اس میں بھی کام آتا ہے، اور جو حالات آنے والے ہیں یہ دعا کا اثر ان کے لیے بھی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں دعاؤں کا اہتمام کرو، ہمیشہ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، اس کے در کے ہر وقت سوالی رہو، خلوت میں، تنہائیوں میں اس سے انس پیدا کرو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، چپکے چپکے سے بس اس سے باتیں چل رہی ہیں، سوال چل رہا ہے، بھیک مانگی جا رہی ہے، منگتا بنا ہوا ہے، پسند ہے اللہ، اس سے انس پیدا کرو، راحت میں رہو گے، حفاظت رہے گی، دل سکون میں رہے گا، ہمیشہ اطمینان رہے گا، محروم نہیں رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کوئی بھی کبھی بھی دعا کے ساتھ نہیں ہلاک ہوتا، کوئی بھی کبھی بھی دعاؤں کے ساتھ ہلاک نہیں ہوتا۔ لا یہلک مع الدعاء احد، کوئی دعا کے ساتھ ہلاک نہیں ہوتا۔ کسی خوش نصیب کو دعا کا وظیفہ نصیب ہو اور زندگی بھر کا اس کا معمول ہو، تنہائیوں میں مولا کا در کھٹکھٹاتا ہو اور تنہائیوں میں اپنے مولا کو پکارتا ہو، پھر اس کے لیے ہلاکت، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نہیں ہلاک ہو سکتا۔ وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، آنے والے مصائب اور آنے والی پریشانیاں اور آنے والی آفات، راستہ روکو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، دعائیں کر کے گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے۔ قطیبہ ابن مسلم میدان جنگ میں تھے، لشکر کے ذمہ دار تھے، کچھ دہشت محسوس ہوئی میدان میں، پوچھا محمد ابن واسع کہاں ہے، محمد ابن واسع کہاں ہے؟ بتایا وہ کمان پہ سر رکھ کر انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، فلاں جگہ کونے پہ، آسمان پہ اشارہ کی ہوئی ہے محمد ابن واسع نے۔ تو قطیبہ فرمانے لگے 1,00,000 لشکر کہو اور مہا اسلحہ اور ساز و سامان کہو، مجھے اس محمد ابن واسع کا یہ عمل زیادہ پسند ہے۔ جنگ ختم ہوئی، قطیبہ کے لشکر کو فتح ملی، پوچھا محمد ابن واسع سے تم کیا کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ فرمانے لگے آپ کی کامیابی کا سب سے بہترین ذریعہ اختیار کر رہا تھا، آپ کی کامیابی کا سب سے بہترین ذریعہ اختیار کر رہا تھا۔ تدبیر کیجئے، اسباب اختیار کیجئے، وسائل اختیار کیجئے، لیکن میرے عزیزو ان اسباب و وسائل میں تاثیر تو اللہ نے ڈال دی ہے، ان اسباب و وسائل سے نتیجہ تو اللہ ہی نے دینا ہے۔ وہ تو عزت کے نقشوں میں ذلت دے دے اور ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے، معاش کے نقشوں میں مٹی کر دے اور مٹی کے نقشوں میں رزق دے دے،
ان اللہ هو الرزاق، رزاق تو وہ ہے نا۔ اور قرآن میں اللہ نے اپنی قدرت کے منظر بھی تو دکھائے ہیں۔ چھری کاٹا کرتی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، گردن پہ چلتی ہے اور پوری قوت کے ساتھ چلتی ہے۔ اسماعیل کو تو نہیں کاٹتی، اسماعیل کو تو نہیں کاٹتی۔ رکاوٹ کیا بنا؟ تدبیر پوری ہے، سبب پورا ہے، توانائی پوری صرف ہو رہی ہے، اللہ کا حکم نہیں۔ آگ کو تو جلا دی ہے نمرود نے، اور اپنے تمام سلطنت کے وسائل کے ساتھ آگ کا الاؤ جلایا ہے۔ اپنی تمام سلطنت کے وسائل اختیار کر کے آگ جلائی ہے، بھرپور آگ کے اندر وسائل اختیار کیے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم جاتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، وہی آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، وہ اللہ آج بھی تو اپنی قدرت کے ساتھ ہے، وہ اللہ کریم آج بھی تو اپنی طاقت کے ساتھ ہیں، اس آگ کو گلزار بنا سکتے ہیں۔ کئی دن ٹھہرتے ہیں، آگ آگ رہتی ہے، لیکن ابراہیم کے لیے وہ گلزار بن جاتے ہیں۔ پرندے کے لیے اب بھی وہ آگ ہے، باہر والوں کے لیے اب بھی اس کی تپش ہے، لیکن ابراہیم ہے، ان کے لیے وہ گلزار بنی ہوئی ہے۔ ان کے لیے وہ ایسی ٹھنڈک ہے جس ٹھنڈک میں بھی تکلیف نہیں۔ سمندر اور دریا ڈبو دیا کرتے ہیں، غرق کر دیا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ گزرتے ہیں، وہی سمندر ان کے لیے راستے بناتا ہے، زندگی کی راہیں بناتا ہے، اور وہی سمندر ہے، وہی لہریں ہیں، وہی پانی ہے، پیچھے آنے والے دشمن کے لیے وہ موت کا سامان بنتا ہے۔ اسباب و وسائل میں فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ ہی نے تو کرنا ہے۔ نتیجہ کس نے دینا ہے؟ اللہ ہی نے دینا ہے۔ تو میرے عزیزو، زندگی کا وظیفہ بناؤ اللہ سے مانگنے کا، پکارو اس ذات سے، ادعو اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ایمان والو اللہ کو پکارو اور پورے یقین کے ساتھ کہ قبول ہوگی۔ کوشش کرو، جہاں آپ اسباب و وسائل میں کوشش کرتے ہیں نا، تدبیر میں کوشش کرتے ہیں، منصوبہ بندی میں توانائیاں صرف کرتے ہیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن اس سے زیادہ توانائیاں اللہ کی پکار میں لگاؤ، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے میں لگاؤ۔ اللہ سے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، دعا ایمان والوں کا ہتھیار، دین کا بنیادی ستون، اور زمین میں اور آسمان میں اس کے لیے نور اور روشنی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات پیش آتی ہے، اللہ کا در کھٹکھٹاتے تھے، دعاؤں میں لگ جاتے تھے، اور مانگتے ہی چلے جاتے تھے، مانگتے ہی چلے جاتے۔ یہ امت کے پاس ایک ایسا وسیلہ ہے، ایسا وظیفہ ہے، ایسا ہتھیار ہے کہ اس میں حل مشکل کا حل ہے، ہر پریشانی سے نجات ہے، ہر خوف سے امن ہے، ہر تنگی کے اندر سے کشادگی ہے۔ مانگو اللہ سے، دنیا کی چاہت ہے، دنیا کی خواہش ہے، پورے یقین سے اس کا دربار پہ آؤ۔ آخرت کی طلب اور فکر ہے، عمل کی توفیق اسی سے چاہو۔ قصور ہو گیا ہے، قصور ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، اس کے در پہ کوئی مایوسی نہیں، اس کے در پہ کوئی مایوسی نہیں، اپنا قصور معافی کرائیے۔ اور خاص طور پہ رمضان کی یہ گھڑیاں ہیں، سبحان اللہ، جہاں اللہ دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتے، سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، دن میں روزے کی عبادت میں ہے، تلاوت کا ماحول ہے، فرائض کا اہتمام ہے،
طبیعتوں میں نیکی کی طرف رجوع ہے تو مانگیے نا اللہ سے. مزاج بنائیے اللہ سے مانگنے کا، مزاج بنائیے. رمضان میں اللہ کرے یہ مزاج بن جائے تو زندگی بھر مانگنا آسان ہو جائے گا. زندگی بھر اس مولا سے مانگنا آسان ہوگا. اور سچ ہے بھائی، جس نے اس کا درد دیکھا ہے اللہ کریم اسے مخلوق سے بے نیاز کر دیا. اسے اللہ کریم مخلوق کا محتاج نہیں رہنے دیتے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے، اور وہ اپنے دینے اور نہ دینے میں فیصلے میں اکیلا یکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں اس کی. جسے نوازنا چاہے نا کوئی نہیں بندش کر سکتے. اس یقین سے اس کے در پہ مانگو. ہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تاثیر بڑھانے کے لیے اور دعا کی قبولیت کے لیے کچھ آداب ضرور بتائے. ایک تو بہت بنیادی بات فرمائی، بہت بنیادی فرمایا غافل دلوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. الفاظ تو ہیں دل کہیں اور ہے. غافل دلوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور فرمایا ایک آدمی دور کا سفر کرتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ بال ہے، سفر کی مشقت اٹھاتا ہے اور پھر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، یوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف پکارتا ہے. لیکن فرمایا اس کا تو کھانا حرام کا اور پینا بھی حرام کا اور پہننا بھی حرام کا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول؟ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یقین کا ہتھیار ساتھ رکھیے، دعا میں یقین کا ادب ساتھ رکھیے، لقمہ حلال کی فکر کیجئے. اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا مانگا کرو تو پہلے اللہ کی تعریف کیا کرو، اللہ کی بڑائی کیا کرو، پھر پیارے نبی پہ درود پڑھا کرو. اس لیے کہ اللہ کے نبی کا درود تو اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے. اس کے صدقے میرے اور آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی. اس کی برکت سے ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی. سب سے پہلے اللہ کی بڑائی، درود کا اہتمام، اور تیسری چیز اپنی غرض سے پہلے، اپنی درخواست سے پہلے، اپنی درخواست سے پہلے، اپنی غرض سے پہلے جو چیز مانگنے کی ہے وہ کیا چیز؟ اللہ سے معافی، اللہ سے صلح. اس لیے کہ جب بندہ معافی مانگتا ہے اور مولا سے صلح کرتا ہے اس کے دوستوں میں آ جاتا ہے. پھر اللہ حکیم اپنی حکمت سے اس کی درخواست قبول کرتے ہیں، وہی دے دیتے ہیں یا اس سے بھی بڑھیا دے دیتے ہیں. اور حکیم ذات ہیں اور علیم ذات ہیں، بس اوقات اس دعا کا ذخیرہ کر دیتے ہیں. جب اسے زیادہ ضرورت پڑے گی وہ ذخیرہ واپس لوٹا دیتے ہیں. دعا ضرور قبول ہوتی ہے اگر آداب کا لحاظ رکھا جائے، لقمہ حلال کا اہتمام ہو اور پورے یقین کے ساتھ دعا ہو اور اللہ کی حمد و ثنا ہو، درود شریف کا اہتمام ہو اور دعا اور ہر درخواست سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچی معافی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اپنی امت کو یہی سبق دیا ہے کہ جب بھی اللہ سے درخواست کرو پہلے معافی کی درخواست کرو. بس اوقات دعا اور قبولیت میں کوئی گناہ رکاوٹ بن جاتا ہے، کوئی گناہ رکاوٹ بن جاتا ہے. اسلحہ خود بھی اچھا ہونا چاہیے، اسلحہ خود بھی اچھا ہونا چاہیے. تو دعا ایسی نہ ہو جس میں کوئی گناہ کی بات ہو. دعا کا مضمون خود بھی ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی کافی نہیں. گناہ اسلحہ کے جس کے ہاتھ میں ہے اس کے قوت بازو بھی ہونا چاہیے. ایسی دعا کا ہتھیار جس کے پاس ہے اسے یقین بھی ہونا چاہیے، اسے یقین بھی ہونا چاہیے. اسلحے کی گولی نشانے پہ لگے، ضروری ہے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو تمہاری دعا مقبول ہو جائے اور اس کا اثر اور نتیجہ آ جائے. ضروری ہے بیچ میں کوئی گناہ کا رکاوٹ نہ ہو، کوئی گناہ اور نہ بنے. بس اوقات آدمی دعا کرتا ہے ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا،
پھر مایوس ہوتا ہے، اتنی دعائیں کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ ارے میاں سچی توبہ کر کے دعا کر کے دیکھ تو صحیح، تیرے گناہ بھی تو پہاڑوں جیسے ہیں اور تیرے گناہ بھی تو چٹانوں جیسے ہیں، ان سے سچی توبہ کر، پھر اپنی درخواست پیش کر، پھر اپنی درخواست پیش کر۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اپنی نبی کی بات پہ یقین ہے، دعا کرنے والا صحیح اداب کے ساتھ دعا کرتا ہے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہوتی، وہ تو ہونی ہی ہے، مجھے ساری توانائی اس پہ لگاتا ہوں کہ دعا کا اہتمام صحیح ہو، میری ساری فکر پہ اس پہ ہوتی ہے کہ دعا کا اہتمام صحیح ہو۔ اور پھر خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اوقات بتائے ہیں جہاں دعائیں خوب قبول ہوتی ہیں، ان میں تہجد کی گھڑی ہے، سحری کا وقت ہے، والمستغفرین بالاسحار، والمستغفرین بالاسحار، یہ جنتیوں کی خوبی بتائی قرآن میں، یہ جنتیوں کی خوبی بتائی قرآن میں، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ سال بھر ہم جیسوں کے لیے اٹھنا تو آسان نہیں ہوتا، اللہ نے سحری کی نعمت دی ہے اور سحری کی برکت عطا فرمائی ہے، ایک گناہگار آدمی بھی روزے کی خاطر اٹھ جا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو اس وقت غنیمت جانیے، اللہ کا در پہ آ جائیے اور اللہ سے خوب مانگیے، دنیا مانگیے، آخرت مانگیے، اور میرے عزیزو خوشحالی مانگیے، عافیت مانگیے، اور مانگنے کی ضرورت ہے اپنے ملک کی سلامتی مانگیے، اپنے ملک کی سلامتی مانگیے، وطن عزیز کا استحکام مانگیے، اور امت مسلمہ کے لیے مدد اور نصرت مانگیے، عالم اسلام کی فلاح مانگیے، دنیا مانگے، آخرت مانگے۔ یہ وقت ہے اللہ کے دربار سے لینے کا۔ تو میرے عزیزو اس کی قدر کیجیے، ان گھڑیوں کی قدر کیجیے، اللہ کرے اللہ سے ایسا انس ہو جائے پھر زندگی بھر اللہ سے مانگنا نصیب ہو جائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔